بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ سے متعلق ایک بات بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً شروع کے 16 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی یہ عین خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا اگر حکم دے دیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا، لیکن رسول بھی پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو وہ خود سے کچھ کر نہیں سکتا۔ تقریباً 16 مہینے اسی طرح نماز میں گزرے اور پھر اس کے بعد ڈائریکشن کی تبدیلی کا حکم آیا کہ آپ نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا کریں، مسجد حرام کی طرف۔ اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب یہ جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوا تو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے شور مچا دیا، خاص طور پر کہ لو جی یہ عجیب نبی ہے، انہیں خود نہیں معلوم کہ ڈائریکشن کدھر ہونی چاہیے اور قبلہ کس سمت میں ہو۔ کل تک ادھر نماز پڑھ رہے تھے اور اب ایک دم تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کرنے لگے کہ کل تک جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گزر گئے تو اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا ضائع ہو گئیں؟ اس کو انہوں نے لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کا ایک بہانہ بنایا۔ اور جو صحابہ کرام سچے دل سے آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کا انداز بالکل مختلف تھا کہ جیسے ہی انہیں حکم دیا گیا وہ فوری اپنی سمت انہوں نے درست کر لی، بغیر کسی حیل و حال، بغیر کسی قیل و قال کے، حجت کے، بہانوں کے، جیسے ان کو بتایا گیا ویسے ہی انہوں نے کیا۔ حتیٰ کہ ایک مسجد جو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے عرف عام میں، اور اس کا پس منظر بھی یہی بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ ایک قبلے کی طرف وہ رخ کر کے قدیم نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں کسی نے انہیں اطلاع دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے کہ قبلہ تو بدل چکا، ابھی تک آپ لوگ پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو جیسے ہی انہیں یہ بات بتائی گئی، حالت نماز ہی میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، تو گویا ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ یہ تو تھا انداز سچے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو یہاں پر اسی پس منظر میں یہ ابتدائی آیات اس کی نازل ہوئیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دراصل ڈائریکشن بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیا مشرق کیا مغرب، کیا شمال کیا جنوب، یہ سارے اللہ ہی کی بنائی ہوئی زمین، اللہ ہی کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم کس کے حکم سے یہ عمل کر رہے ہو، کس کے لیے یہ کام تم کر رہے ہو۔ تو کہا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ مقصد یہ ہے کہ تم اطاعت گزاری، فرما برداری کس کی کر رہے ہو۔ اگر یہ اللہ کا حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو پھر کیا بیت المقدس، کیا مسجد حرام
حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، پہنچانے والا اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اشکال کس بات کا رہ جاتا ہے؟ کیوں تمہاری نمازیں ضائع ہوں گی؟ کیونکہ وہ بھی نمازیں اللہ ہی کے حکم سے ادا کی گئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ یہ مومنانہ انداز ہے کہ حکم کدھر سے آ رہا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات شروع ہی میں بتائی گئی دوسرے پارے کے، کہ امت مسلمہ کا وصف جو بہت امتیازی وصف ہے وہ ہے امت وسط۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں شہادت کا حق فریضہ انجام دینا ہے، اور اس کے لیے امت وسط یعنی بہترین عدل و انصاف کرنے والے اور میانہ روی اور متوازن زندگی بسر کرنے والی امت بنا کر ہمیں بھیجا گیا۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو مومن ہے اس کے اندر غلو، انتہا پسندی، مبالغہ آمیزی، ایکسٹریمزم یہ نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ متوازن ہوتا ہے اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں میانہ روی کی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبر اور صلاۃ کا خاص طور پر حکم دیا گیا۔ آیت 153 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ کی مدد کے طلبگار بنو۔ کیسے اللہ کی مدد کے طلبگار بن سکتے ہو؟ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ صبر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، صبر نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہر جگہ صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ثابت قدمی ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا اسلامی شریعت پر، کیونکہ قدم قدم پر شیطان بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح سے مومن نماز کے ذریعے سے سکون، راحت اور آرام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں 154 آیت، اس کے اندر ابتلا اور آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا جو قانون الہی ہے اس کے بارے میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے تمہیں، یعنی آزمانا، امتحان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ لازمی ہوگا، چاہے آدمی بہت زیادہ متقی ولی اللہ کیوں نہ ہو اور عام زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو۔ سب سے زیادہ محترم اور مقدس جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش ان پر بھی آئی، ذاتی نوعیت کی، فیملی کی نوعیت کی، یا اسی طرح گرد و نواح پائے جانے والے لوگ، معاشرہ اور سماج کی مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے انہیں بھی گزرنا پڑا۔ اور بعض پریشانیوں کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اتنی مشکل اور پریشانی کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جو بات کہی گئی وہ آگے 214 نمبر آیت میں کہا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بڑی سخت آزمائش آئی اور کیا کیا ان کے ساتھ مشکل گھڑیاں آئیں، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ ثابت قدم رہے دین پر، اسلامی عقیدے پر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی ان کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے کہ تھوڑی سی مشکل یا پریشانی آئی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کرونا وائرس کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر ایک خلفشار اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی، وہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ شکایت کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو نہ جانے کیا کیا لوگ شکوہ کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر کیا حالت ہو گئی تھی، جبکہ ان آیات میں ہمارے لیے یہ ڈھارس دی جا رہی ہے، صبر اور ضبط کا مظاہرہ کریں، اللہ کی مدد آئے گی، مگر اس کا اپنا ایک وقت ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے۔
اور جو لوگ پریشانیوں کے باوجود ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے دین پر، دراصل خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں جو لوگ وفات پا جائیں، مثلا شہید وغیرہ، ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بلند ہے، وہ عالم برزخ کی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہاں، یہاں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ وہ زندگی اس ظاہری زندگی سے، دنیاوی زندگی سے بڑی مختلف ہے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ شاید وہ زندگی ایسی ہے جیسے ہماری یہ زندگی ہے زمین پر۔ یہ دونوں الگ الگ زندگیاں ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کے لیے بہت بڑی نعمتیں، مقام بلند ہے، مگر اس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، جسے ہم اس دنیا میں محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد میں عمرہ اور حج کے سلسلے میں کچھ اس کے شعائر وغیرہ بتاتے ہوئے صفا اور مروہ کے حوالے سے ایک بات کہی گئی آیت 158 میں، کہ دراصل یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف یہ نشانیاں ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکم کس کا ہے اور کس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اصل میں اسلامی عبادات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، ورنہ کوئی صفا پر چڑھے یا کوئی مروہ پر چڑھے اور سمجھے کہ یہی سب کچھ حج ہے، ایسا نہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ جہاں ہمیں حکم دیا گیا ذرا تیز چلو، حاجی وہاں پر تیز چلتا ہے۔ جہاں کہا گیا کہ اپنے کندھے ننگے رکھو، وہاں پر وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ جہاں کہا گیا کہ یہاں دعا کرنی چاہیے، وہاں وہ دعا کرتا ہے۔ تو گویا ہمارا ہر کام پابند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور آپ کی سنت کا۔ پھر اس کے بعد میں جو لوگ حق اور قرآن و سنت کی بات آنے کے باوجود انکار کا مظاہرہ کرتے ہیں یا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مجرم ہیں، قابل مواخذہ ہیں۔ حق آ گیا، اس کو قبول کر لیجئے، اور جو قبول کیا اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ زمانے جاہلیت میں عموماً ہوا یہ کرتا تھا کہ آبا پرستی، خاندان، برادری، اسی کی بنیاد پر غرور، تکبر ان کے اندر سمایا ہوا تھا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی کہ جو مشرکین عرب کا ایک عجیب سا انداز بن گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بتا رہے ہیں، اور وہ پہلے تو تکرار کرتے، آرگیومنٹ کرتے، اور اس کے بعد میں یہ کہا کرتے تھے، اچھا بھائی مان لیا کہ آپ کی بات اگر درست ہے تو ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، کسٹم، ٹریڈیشن، کلچر، آبا پرستی، علاقائی اور دوسری جو چیزوں کی پرستش ہے، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ حق کو سمجھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کو تسلیم کرنے کے باوجود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ کی بات اگر ہم قبول کر لیں تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا ہوگا، اپنے خاندان کے طریقے کو چھوڑنا ہوگا، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ انداز عام طور پر ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے لیے سخت اس پر نکیر کی گئی۔ آیات 161 اور 174 وغیرہ کو آپ دیکھیے کہ اس میں سخت ان کا مواخذہ کیا گیا کہ ایک عقلمند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب دین کی کوئی بات اس کے سامنے آئے، چاہے وہ خاندان اور ان کے رسم و رواج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کرنے کا جذبہ اور شوق اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر آدمی تقلید کا شکار ہو جائے، بلائنڈ فالوونگ، تو یہی بات ہوتی ہے کہ آپ چاہے قرآن پیش کریں، چاہے سنت پیش کریں، لیکن میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میرے مولانا نے یہ کہا، میرے شیخ نے یہ کہا، میرے فلاں نے یہ کہا، یا میرے گاؤں کا یہ رواج ہے، میری اپنی جو تہذیب ہے وہ یہ ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے اس کو قبول کرنے کا جذبہ اور شوق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت 173 میں حرام و حلال کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ اس میں سے کچھ باتوں کی نشاندہی کی گئی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ چند چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ حرام کر دیے گئے ہیں۔
شریعت اسلامیہ میں یہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس میں ایک استثناء بھی رکھا گیا، ایگزمپشن، اور وہ استثناء کیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی آدمی حالت اضطرار میں پہنچ جائے تو حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ ایک ایسی سچویشن جہاں انسان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اب اسے موت دکھائی دے رہی ہے سامنے، حرام گوشت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے، ورنہ اسے یقین ہو رہا ہے، ظن غالب ہے کہ وہ اب مر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے اتنا وہ حرام گوشت کھا سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن ایک مومن کی جان بچانا ضروری ہے، تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اتنی چیز وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہے حالت اضطرار۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں گرد و نواح میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اضطرار کو ضرورت سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ڈیگریڈ کر کے اس کے درجے کو نیچے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ساری حرام چیزیں کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ کہے گا کہ یہ ضرورت تھی۔ تو آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ ضرورت کی وجہ سے حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں؟ اضطرار الگ ہے، ضرورت الگ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی بنیادی انسانی ضرورت سے محروم ہے، کوئی ایسی آفت ہو گئی اور وہاں پر وہ فٹ پاتھ پر، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک ایسی مجبوری میں اس کے لیے کچھ حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں، مگر ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر آپ دیکھیے، ایک بہت بڑا تاجر ہے، ہو سکتا وہ کروڑ پتی ہو، لیکن کبھی کبھی اسے سود پر قرض لینا پڑے گا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ یہ ضرورت تھی میری، اس لیے میں نے یہ قرض لیا۔ لیکن کیا اس ضرورت کی وجہ سے سود اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ ضرورت کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی، بلکہ اضطرار، ایسی کوئی مجبوری ہو جس کے بغیر زندگی اس کی بچنا ممکن دکھائی نہیں دیتا، تب جا کر وہ چیز حلال ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی یہ شرط رکھی گئی کہ وہ آدمی خوش دلی کے ساتھ اسے استعمال نہ کر رہا ہو، اور جو حدود اس کے لیے متعین کیے گئے ہیں اس سے آگے نہ بڑھ رہا ہو، یعنی وہ باؤنڈریز اور لیمیٹیشن کے اندر اندر اگر وہ رہے گا تب تو وہ چیز اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ وہ اگر اپنی ضرورت سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جائے گا تو یہ اس کے لیے درست نہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرے کہ اس کے مقابلے میں کوئی محبت جگہ نہ پا سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بہت سارے لوگ معبودان باطلہ کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، دیوی دیوتا اور ان کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور محبت کے بغیر وہ کسی کے آگے کیوں اپنا ماتھا جھکائے گا؟ مگر جو مومنانہ انداز ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ جو اللہ سے ان کی محبت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس دل میں سورج کی روشنی ہو وہاں موم بتی اور ٹمٹماتے چراغوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہاں کوئی اور چیز کی محبت اس کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات جو بتائی جا رہی ہے قصاص کے بارے میں، یعنی اسلامی حدود اور سزائیں، پینل لا۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی حدود یا اسلامی جو سزائیں ہیں وہ اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی آدمی مثلا چوری کرتا ہے یا قاتل ہے کسی کا، کوئی دوسرا اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ پراپر اس کا ٹرائل ہوگا عدالت میں، اور پھر اس کے بعد قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر وہ ثابت ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سزا دی جائے گی۔ اور دوسری چیز، اسلامی سزاؤں کا مقصد کیا ہے؟
جرم کو ماحول اور معاشرے سے ختم کرنا، جرم کا خاتمہ یا اس کو مینیمائز کر دینا، کم سے کم مجرم کی پرورش کرنا یا مجرم کو سپورٹ کرنا نہیں، جرم کا خاتمہ ہے۔ اسی لیے دیکھنے میں اسلامی سزائیں سخت لگتی ہیں، مگر اگر ان پر عمل کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں جو بات کہی جا رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ جو قصاص ہے، سزائیں ہیں، حدود ہیں، تو ان میں تمہارے لیے دراصل زندگی ہے۔ زندگی کیسے؟ ایک مجرم کو سخت اگر سزا لوگوں کے سامنے دی جائے گی تو کم سے کم یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بہت قریب تک کوئی دوسرا آدمی جرم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یا ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں جرم کروں گا اور پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد جو سخت ترین مجھے سزا دی جائے گی، اس سے ایک تو مجھے تکلیف اور دوسرے خاندان اور پوری برادری ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے لیے آدمی رسک نہیں لے گا۔ اور اگر آپ اس کے بجائے ہلکی پھلکی سزائیں جیسے نوازش ہو رہی ہے تو وہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھ لیجئے مختلف دنیا کے علاقوں میں آپ جیل خانے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا جو سزا کا قانون ہے ناکام ہو چکا ہے، جرم ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ سکون کی زندگی گزارے، اسی لیے سزائیں سخت رکھی گئیں۔ اور پھر ایک بات وصیت کے سلسلے میں کہی گئی۔ وصیت کیا ہے؟ ول۔ اور یہ جو وصیت ہے اس کے لیے چند موٹے موٹے قاعدے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ کسی کی وفات اگر ہو جائے تو اس کی جو دولت ہے وہ کیسے تقسیم کی جائے گی، آگے وہ سورہ نساء کے اندر بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت صرف یہ ہے کہ آدمی جو آٹومیٹک حقدار بننے والے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وصیت کا قانون ہے۔ وصیت جو خود بخود حقدار ہیں ان کے لیے ایکسٹرا نہیں کی جاتی، بلکہ وصیت ان کے لیے کی جاتی ہے جو حقدار نہیں ہے مگر آدمی چاہتا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ساری دولت کی وصیت نہیں ہوتی، ورنہ پھر آپ کے جو حقدار ہیں مستحق، جو آپ کی اولاد وغیرہ، وہ محروم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو اصول ہے 1/3 تک، وہ 1/3 تک، کہ آدمی کے پاس جو بھی دولت ہے وہ 1/3 کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں ادارے کو، فلاں مسجد کو، یا فلاں صاحب کو، یا فلاں دوست کو اس میں سے یہ حصہ دیا جائے۔ باقی 2/3 جو ہے وہ آپ کے وارثین کا حق ہے، اور وہ بھی جیسے آپ چاہیں ویسے تقسیم نہیں ہوگا، شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہ وصیت لکھی ہوئی حالت میں ہونی چاہیے، یا کم سے کم گواہوں کی موجودگی میں آدمی کلیئر طریقے سے بتا دے۔ مگر اس میں بھی کبھی کبھی بعد میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، بعد میں لڑائی جھگڑے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لکھی ہوئی حالت میں کلیئر طریقے سے موجود ہو، تاکہ بعد میں یہ فتنے و فساد کا دروازہ بند ہو۔ پھر آیت البر 177 177 بہت اہم آیت ہے۔ ایک ہی آیت میں مختلف نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کی باتوں کو جمع کر دیا گیا، جس میں نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف نمازیں پڑھتا جائے، نماز نیکی کا ایک حصہ ہے، مگر اس کے علاوہ انفاق اور عہد و پیمان کے اندر کلیئرٹی، معاملات میں صفائی، صبر، اور اسی طرح سے ایمان، یہ سب چیزیں جب جمع ہوں گی، یعنی ایمان بھی چاہیے، صلاۃ بھی چاہیے، انفاق بھی چاہیے، معاملات بھی کلیئر ہونے چاہیے، صبر اور جو ہے ضبط کا مظاہرہ بھی آدمی کرے، اگر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس آدمی کو دراصل متقی کہا جائے گا۔ ورنہ آدمی صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو یا ذکر کر رہا ہو لیکن دھوکہ بازی کر رہا ہے، معاملات میں کچا ہے، عہد و پیمان کے اندر وہ دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو یہ ساری اس کی ایک طرفہ نیکیاں اس کو متقی نہیں بنا سکتی۔ اس کے بعد آیات جو 183 سے احکام صوم اور رمضان سے متعلق کچھ چیزیں بتائی گئیں۔ اس کو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان سے متعلق گویا
پیراگراف ہے جس کا ذکر اکٹھے قرآن کریم میں یہیں پر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوم یعنی روزے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ مقصد صوم کیا ہے، کہ تمہیں اس کے ذریعے سے متقی بنانا مقصد ہے۔ روزہ تمہارے لیے مشقت، پرابلم نہیں، بلکہ رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو۔ پھر یہیں پر روزے کے کچھ احکام بھی بتائے گئے کہ اگرچہ کہ روزہ ارکان اسلام میں داخل ہے، ایک مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے، مگر اس میں بھی کچھ رعایتیں دی گئی ہیں۔ اور وہ رعایت کیا ہے؟ اگر کوئی مریض ہو تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ یا تو اگر وہ عید کے بعد قضا کر سکتا ہے تو قضا کر لے چھوٹے ہوئے روزوں کی۔ ایسی کوئی بیماری ہے جو وقتی طور پر رمضان میں بیمار ہو گیا، بعد میں بہتر ہو گیا تو بعد میں وہ قضا کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس سے رمضان یا غیر رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ کوئی ایسے سیریس بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے ناتوان بھی ہوتے ہیں لوگ جو رمضان کے علاوہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ وہاں پر فدیہ دے دیں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی ان کے لیے رعایت اور کنسیشن دی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حالت سفر میں ہے، مسافر، تو وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ عید کے بعد جب بھی اس کے لیے سہولت ہوگی تو وہ روزہ وہ رکھ لے گا۔ تو اس سے بھی آپ سمجھیے کہ دین کے اندر، احکام و مسائل کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی، گنجائش رکھی گئی تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ رمضان سے متعلق یعنی روزے کے متعلق اور بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کسی بھی تفسیر وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز اس کے اندر بتائی گئی، یعنی اسی پیراگراف میں رمضان سے متعلق اس میں نزول قرآن کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ کیوں نازل ہوا قرآن اور کس کے لیے نازل ہوا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے، قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل ہوا۔ یہ صرف عربی کے لیے نہیں، یا ایشیائی لوگوں کے لیے نہیں، یا یورپین لوگوں کے لیے نہیں، ساری الناس، مینکائنڈ کے لیے قرآن کریم نازل ہوا۔ اور کیوں نازل ہوا؟ کتاب ہدایت کے طور پر، بک آف گائیڈنس کے طور پر، کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے جس کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم تلاش کر سکتے ہیں، جنت کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد یہاں پر یہ بتایا گیا۔ لہٰذا قرآن کریم سے ہماری دوستی اور تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ پھر اسی پیراگراف میں ایک بہت غور طلب بات ہے، دعا کے بارے میں بتائی گئی۔ تو گویا رمضان کا دعا کے ساتھ اور دعا کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب بھی بندے اللہ کے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ میری اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ گویا اللہ کا دربار سب کا دربار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی غریب نواز، وہی امیر نواز، وہی مشکل کشا، اسی کا دربار داتا دربار ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ اور اس کی طرف سے یہ ندائے عام ہے، کیا امیر کیا غریب، سب کے لیے ندائے عام ہے کہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بات کہی گئی، کسی بھی چیز میں انسان کو چاہیے ایسا ہی کوئی کام نہ کرے جو اس کے لیے نقصان اور ضرر کا سبب بن رہا ہو۔ آیت 195 میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہر جگہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ درست راستہ اختیار کرے، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، کیونکہ اسلامی قانون یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ ہلاکت کی جو چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف آیات 196 سے لے کر 203 تک حج کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں یہاں پر۔ اور اس کے اندر دیکھیے جو حج کے متعلقہ احکام بتائے گئے، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، جیسے
روزے کے بارے میں بھی کہا گیا، حج کے بارے میں بھی کہ تقوی تقوی تقوی، تمہارے لیے زیادہ سفر بہت ضروری ہے، توشہ، اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو گویا ایک حاجی کے لیے ضروری ہے سفر حج پر جانے سے پہلے اپنے قلب و دماغ کو پاک و صاف کرے، متقی پہلے سے بننے کی کوشش کرے، گناہوں اور غلطیوں کو چھوڑنے کی پہلے سے کوشش کرے، ورنہ ظاہری طور پر ارکان تو ادا ہو جائیں گے، مگر اگر تقوی نہ ہو تو ارکان کی ادائیگی کے باوجود وہ حج اس کے لیے باعث رحمت ثابت نہیں ہو سکتا۔ حج کو حج مبرور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معاصی اور گناہوں سے آدمی زندگی کو اپنی صاف ستھری کر لے، ورنہ جاہلیت کے دور کا انداز بتایا گیا کہ ان کے بڑے عجیب و غریب انداز ہوا کرتے تھے کہ دیکھنے میں وہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی جو ہے اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں بعض اوقات وہ نکال کر پورے کپڑے برہنہ بالکل نیکڈ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اور معلوم ہے اس کے پیچھے جواب کیا دیتے، ریزن کیا بتاتے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کپڑے جن کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں، کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ وہ گناہوں سے آلودہ کپڑے پہن کر کیسے جائیں ہم؟ لہٰذا اگر کوئی دوسرے کپڑے میسر نہ آتے تو وہ برہنہ کرنا طواف پسند کیا کرتے۔ حالانکہ بتایا گیا، سوچنے کی بات یہ ہے، کپڑے گناہ کرتے ہیں یا آپ خود گناہ کر رہے ہیں؟ اگر واقعی گناہ کی غلطی کا اتنا احساس ہے تو کپڑے نہیں، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز جو کہی گئی، بعض اوقات حق اور صداقت آئے سامنے تو کچھ لوگ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک آیت ہے 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ یہ اگرچہ کہ ایک پس منظر میں یہ بات بتائی گئی اخنس بن شریق کی، لیکن عمومی طور پر اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنی اکڑ، ضد، ہردھرمی کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے، جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، مگر اس کے باوجود میں نہیں مانوں گا، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ تو ان کو یہ آیت پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا پس منظر دیکھیے، مشرکین عرب میں بعض سرکش قسم کے لوگ حق اور سچ کو جاننے کے باوجود ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اگر آج بھی کسی کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تو گویا وہ مشرکین عرب کی بدترین عادت ہے جو اس کے اندر داخل ہوگی۔ اور ہمارے لیے ایک اصول اور بھی بتایا گیا 208 میں، کہ وہ کیا ہے؟ اسلام میں تم کمپریہنسو، کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، مکمل، 50-50 والا نہیں، تھوڑی باتیں اسلام کی، تھوڑی باتیں چلنے دو، زمانے کے ساتھ چلو، ایسے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے کمپلیٹ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم کوشش کرے کہ اسلامی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرے۔ پھر اس کے بعد میں ایک جو چیز خمر اور میسر یعنی شراب اور جوے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، آیت 219 کے اندر، کہ شراب یہ بھی حرام ہے، انٹاکسیکیشن، آدمی کو نشہ، جو چیزیں پیدا کرنے والی ہوں، نشہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوں، ساری چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح جوا یعنی گیمبلنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی، قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض برائیوں کے بارے میں اس میں کچھ فائدہ بھی تو ہے، اس میں کچھ پازیٹیو سائڈ بھی تو ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں یہ حکم جو دیا جا رہا ہے شراب اور جوے کے بارے میں، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی فائدے کے کچھ ہیں امکانات، مگر گناہوں کا جو پلڑا ہے کہیں زیادہ بوجھل ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فائدے کے ہلکے پھلکے جو امکانات ہیں اس کے مقابلے میں تم دیکھو کہ اس کے اندر جو گناہ کا جو پلڑا ہے وہ کتنا وزنی ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھتا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ شراب کے اندر تھوڑا بہت کسی بیماری کا علاج ہے یا کسی چیز کا علاج ہے، ایسے نہیں، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو چیز اللہ نے حرام فرما دی اس کے اندر اگر چاہے تھوڑی بہت وہ ایسے فائدے کے امکانات بھی دکھائی دیتے ہوں، لیکن وہ حرام ہے، اس سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک قانون
نکاح کے اندر سلیکشن، شادی کے بارے میں کرائیٹیریا، معیار کیا ہونا چاہیے لڑکے کے انتخاب کا یا لڑکی کے سلیکشن کا؟ وہ ہے دینداری، توحید، جو دین کو سمجھے، جو توحید کو قبول کرنے والا ہو، ورنہ مشرک کے بارے میں جو کہا گیا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. سن لیجئے ہمارے کلچر میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اس کو دیکھیے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے کمزور لڑکی مگر جو صاحب تقوی ہو، جو توحید کو ماننے والی ہو، اسلام پر چلنے والی ہو، وہ مشرکہ کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے، یہ جنت کی طرف تمہیں بلائے گی. اور اس کے مقابلے میں اسی طرح سے ایک مومن آدمی کے لیے بھی یہی بات کہی گئی کہ وہاں بھی تقوی اور پرہیزگاری اور توحید یہ اصل بنیاد ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آیت 226 میں ایک خاص بات بتائی گئی، سپریشن، ایلا، یعنی میاں بیوی کے اندر اگر کوئی نا اتفاقی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو ان کے درمیان اگر کوئی علیحدگی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں پر بعض جگہ دیکھا گیا 6 سال تک میاں بیوی آپس میں الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، نہ وہ میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، نہ طلاق دے کر ان کو فارغ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں. تو یہ چیز بدترین جرم ہے. یہاں پر کہا گیا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. اگر کوئی اس طرح کی ناگواری کی کیفیت پیدا ہو گئی تو 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر تم کو طے کرنا چاہیے. رہنا ہے تو پھر صحیح طرح میاں بیوی کے طور پر رہو، نہیں تو پھر طلاق یا خلا کے ذریعے سے راستہ الگ کر دو، تاکہ کسی نہ اس پر ظلم ہو نہ اس پر ظلم ہو. اب اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں کم سے کم انہیں غور کرنا چاہیے. اور آخری جو اس میں مسئلہ بتایا گیا 227 سے لے کر 242 تک مسلسل کئی آیات میں، وہ ہے طلاق کے متعلق بہت ساری باتیں. ڈیورس، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ بے اعتدالی کرتے ہیں، غصہ آ گیا کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، پھر فتوے لینے کے لیے جا رہے ہیں، پھر برائیوں کے دروازے کھولتے ہیں، پھر غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے دوسرے پارے کا جو آخری حصہ ہے نہایت بہت اہم ہے، بہت نازک بھی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا کچھ بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.